ہم نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ رسول پاک نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے، اور جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری شادی کی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ تو الاپے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ میثاق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے۔ جب فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو کیسے معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی دھاک بٹھائی تھی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شمال کے رستہ پر واقع قبائل سے دوستیاں کیں اور مشرکین مکہ کی تجارت کا رستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے رستہ یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدے کر کے اہل قریش کا رستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑی تھی۔ نوبت جب فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دی، یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی سمجھ سکتا، لہٰذا میں نے آپ کو بطور انسان سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے یہ جانا کہ آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان کے ارادے جان سکے۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا، اور ان دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دے دی۔ آپ ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے اور واحد زمینی رستہ آپ نے خندق کھودوا کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنے مختلف مذہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگی مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو بام و عروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط و کتابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفا کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام واضح کیا۔ میں کیا، دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارے نبی کو سب سے افضل پاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بالکل ایسے جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تن و تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسو کسرا اور فارس کے محلات بھی حیران ہو گئے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جب دنیا کے عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں کے جھرمٹ میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ گویا وہ بشر معراج پر پہنچے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان اور عظیم ترین سفارتکار
اور عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم، لاکھوں سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں جہاں کے تاجدار، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔